عزیزان، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا جو عبادت ہے، جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ہماری بنیادی زندگی کا مقصد ہے اور بنیاد ہے، جو دین کی روح ہے اور تڑپ ہے، جس طرح رسول اللہ نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، شہادت حسین اور ذکر حسین میں ایسی گرمائش اور تڑپ ہے جو مومنین کے دلوں کو ہمیشہ تڑپاتی رہے گی اور کوئی چیز اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ یہ حسین علیہ السلام کے ذکر میں یہ تاثیر موجود ہے، لیکن آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر صاحب فہم عقل آدمی یہ جانتا ہے کہ ذکر سید الشہداء، مجالس سید الشہداء اور محرم کا یہ جو عزا کا سلسلہ ہے، یہ تجارت بن گیا ہے، محض تجارت بن گیا ہے۔ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ باہری معاوضوں کے ساتھ مجالس ہوتی ہیں، باہری فیسیں رکھی جاتی ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، بیانہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پیکج مانگتے ہیں، ہوٹلوں میں جگہ، جہازوں پہ سیٹیں اور ایگزیکٹو کلاس اور فلاں گاڑیاں ہمارے ساتھ، لینڈ کروزر اور اتنے بندے اور یہ کھانا اور اتنے ساتھی اور فلاں، یہ سب تو تجارت محض بن گئی ہے۔ اور یہ متولیان محرم کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ حرمت شکنی ہے، یہ احترام محرم کا اس سے نابود ہو رہا ہے تاجروں کے ہاتھوں۔ عزیزان، عاشورہ مکتب ہے، مکتب، مقصب نہیں ہے۔ تاجروں نے عاشورہ کو، کربلا کو، محرم کو مقصب بنا دیا ہے۔ کسب کمائی کو کہتے ہیں، کسب و کار، کاسبی۔ مقصب اس منڈی کو کہتے ہیں، اس مارکیٹ کو کہتے ہیں، تجارت گاہ کو کہتے ہیں، متجر کو کہتے ہیں، جہاں پر کاسبی کی جائے، جہاں کمایا جائے۔ جہاں کمایا جائے اس کو مقصب کہتے ہیں، وہ مکتب نہیں ہوتا۔ جہاں کوئی بنایا جائے وہ مکتب ہوتا ہے۔ جہاں پر مومن بنایا جائے، جہاں پر انسان بنایا جائے، جہاں پر باشعور انسان بنایا جائے، جہاں پر ایک مجاہد بنایا جائے، جہاں انسان کو بیدار کیا جائے، جہاں پر انسان کو دین کی خاطر فداکار بنایا جائے، اسے مکتب کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر جیب بھرے جائیں، جہاں پر پیٹ بھرے جائیں، جہاں پر بنگلے بھرے جائیں، جہاں پر اکاؤنٹ بھرے جائیں، جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے معاوضے لے کر مجالس پڑھی جائیں، وہ مکتب نہیں ہوتا، وہ مقصب ہوتا ہے۔ متولیان محرم، محرم کی حرمت کو بچاؤ، ان ڈاکوؤں سے بچاؤ جنہوں نے اس کو تجارت محض بنا دیا ہے۔ اور تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ایک مجلس کرا کے دیکھ لو۔ آپ جتنے مشاہیر ہیں، وہ حتیٰ غیر مشاہیر جو مشہور بھی نہیں ہیں اور اتنی تقریر کے کوئی اعلیٰ فن بھی نہیں جانتے، ایک دعوت دے کے ان کو دیکھو، میری بات کی تصدیق نہ کرو، ویسے نہ کرو کہ میں ایک طالب علم یہ بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، نہ، بالکل میرے کہنے پہ اعتماد نہ کرو، تجربہ کر کے دیکھو، یا جو مجالس کراتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، تفتیش کر کے دیکھو، ان سے رابطے کر کے دیکھو۔ فرضی طور پر ہی ان کو ٹیلی فون کر کے کہو میں نے مجلس پڑھوانی ہے، آپ کو جو جواب دیں گے تو میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ آپ نے کسی حسین کے ذاکر کو فون نہیں کیا بلکہ ایک کاسب کو فون کیا ہے، ایک تاجر کو فون کیا ہے۔ باقاعدہ ریٹ بتائے گا، اتنے پیسے لوں گا۔ آپ اگر منت سماجت کریں، میرے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہو، کرونا کے دن ہیں، کمائی نہیں ہے، لیکن مجلس ضرور کرانی ہے، کیا جواب دے گا آپ کو کاسبوں والا؟ اور اگر آپ کے ساتھ مجلس طے ہے، دوسرے نے ریٹ بڑھا کے دے دیا، آپ کو بغیر بتائے آپ کی مجلس میں نہیں آتا، دوسرے کی مجلس میں چلا جاتا ہے۔ یہ کاسبوں کے انداز ہیں۔ ان قصابوں سے اور ان کاسبوں سے اور ان تاجروں سے جو یہ بے حرمتی، یہ سب سے زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں، ان سے پاک کریں محرم کو، عزاداری کو اور راہ حسین ابن علی کو۔ مجمع جو سامنے بیٹھا ہوتے ہیں متولیان محرم ہے، آپ اپنے آپ کو لا تعلق نہ سمجھو۔ جب بھی کسی بھی مجلس میں ہو، آپ سمجھو کہ میں متولی ہوں، عزاداری کا متولی ہوں، محرم کا متولی ہوں،
عزائے حسین کا متولی میں ہوں. یہی جامعہ میں آپ تشریف لائے ہیں, آپ متولی ہیں یہاں پر, آپ فقط مہمان نہیں ہیں کہ جو کچھ یہاں آئیں دیکھیں. کچھ بھی آپ کو اگر لگتا ہے یہاں پر کہ یہ بے حرمتی ہے, آپ باقاعدہ متولی کی حیثیت سے آ کر اس میں شرکت کریں, روکیں اس کو. اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے متولی کی حیثیت سے آ کر اس میں شرکت کریں, اس کمی کو دور کریں, پورا کریں. بعض لوگ آتے ہیں ہمیں مشورہ دے جاتے ہیں یہ کام بھی کر دیں, وہ کام بھی کر دیں, تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو مہمان اور ہمیں میزبان سمجھتے ہو, خود کیوں نہیں متولی بنتے, خود حصہ کیوں نہیں ڈالتے اپنا اس کے اندر. جو چیز کمی لگتی ہے, یہاں ایک قومی ادارہ ہے اور قوم کا ادارہ ہے اور قوم متولی ہے یہاں کی. یوں نہیں ہے کہ آپ اجنبی ہیں, آپ لا تعلق ہیں. جہاں بھی جس مجلس میں جائیں آپ متولی محرم ہیں, متولی عزائے حسین ابن علی ہیں. ان قاسبوں سے اگر آپ نے محرم بچا لیا, حسین ابن علی کی راہ کو بچا لیا, جہاد کیا ہے آپ نے, بہت بڑا کارنامہ کیا ہے عزیزان آپ نے. اگر ان سے آپ نے نجات دے دی, قاسبوں سے اور تاجروں سے آپ نے نجات دے دی.